بالله من الشيطان الرجيم. مخاطب کرنا چاہتا ہوں. آج نوجوانوں میں یہ ہو رہا ہے، اگر کوئی انسان کوئی گناہ کر لے تو فوراً کہا جاتا ہے نوجوانوں کی جانب سے وہ کافر، سختی کا معاملہ پیش کیا جاتا ہے، وہ مشرک ہے. اور یہ فتنہ امت مسلمہ کے نوجوانوں میں زہر حلال کی طرح سرایت کرتا جا رہا ہے. کون کافر، کون مشرک، یہ حق کون کس کو دیا؟ کیا یہ حق عوام الناس کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا؟ کون کافر ہے، کون مشرک ہے، یہ حق صرف اور صرف علماء کو. اور علماء بھی یہ حق اپنے جانب سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں علماء کہہ سکتے ہیں کون کافر کون مشرک. ہم کون ہوتے ہیں کس کو کافر کہنے والے، کسی کو مشرک، کسی کو منافق کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا ہے. آپ نے فرمایا من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما، جو اپنے بھائی کو کہے اے کافر، اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر. ہمارے اسلاف کے تعلق سے آتا ہے بڑے بڑے مسائل میں وہ اپنی زبانوں کو خاموش رکھا کرتے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک مناظرہ ہوا ایک معتزلی سے، اس کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں. اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس معتزلی سے کہا بات یہ ہے اگر میں تمہاری بات کو مان لوں میں کافر ہو جاؤں گا. کون کہہ رہے ہیں؟ امام ابن تیمیہ، 1000 کتابوں کے مصنف، 1000 کتابوں کے مصنف. میں تمہاری بات کو اپناؤں تو میں کافر ہو جاؤں گا، مگر میں تمہیں کافر قرار نہیں دوں گا، مگر میں تمہیں کافر نہیں کہوں گا. دیکھیے عقیدہ تو ہمارا اہل السنہ والجماعت کا یہ ہے، قرآن جو انسان اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہ مانے وہ کفر عقیدہ ہے. اس کے باوجود بھی امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں میں تمہیں کافر نہیں کہوں گا، اس لیے کہ تمہیں نہ علم ہے نہ فہم ہے، قرآن حدیث کا نہ علم ہے نہ فہم ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے عذر تلاش کیا، عدم علم عدم فہم کا. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر مسئلہ خلق قرآن میں قرآن کو مخلوق کہنا یہ بھی کفر عقیدہ ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جبر کیا گیا، تشدد کیا گیا. اے امام احمد بن حنبل تم ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہو قرآن مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا میں کیسے کہہ سکتا ہوں قرآن مخلوق ہے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. میں اللہ تعالیٰ کی صفت کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے کلام کو، قرآن کو مخلوق نہیں کہوں گا. تو آپ پر 3 بادشاہوں نے مسلسل جبر و تشدد کیا. 3 بادشاہ، مامون، معتصم باللہ، واثق باللہ. ان تینوں بادشاہوں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر ظلم، جبر، تشدد کیا. مورخین لکھتے ہیں اگر یہ سزائیں، یہ ہتھوڑے کسی ہاتھی پر برسائے جاتے تو ہاتھی چنگاڑتا درد کے مارے. ایسی سزائیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دی گئی. لیکن ان تینوں کے انتقال ہو جانے کے بعد امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہا وہ تینوں بادشاہ کافر نہیں کہا، حالانکہ ان کا عقیدہ کفریہ تھا مگر کافر نہیں کہا. اس لیے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سلسلے میں عذر تلاش کیا، عدم علم کا، عدم فہم کا. ایسا ہی عذر ہم تمام مسلمان بھائیوں کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے.